بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, مائی نیم از عبد الرحمن اینڈ آئی ایم ٹیچنگ یو بایولوجی. اسٹوڈنٹس, اس سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے ود دی مینز امپیکٹ آن دی انوائرمنٹ, کہ انسان نے اس ماحول کا کیا حشر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے آراستہ کر کے دیا تھا. ان میں سے چند امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں ان کی ڈیٹیلز بورڈ پہ دیکھتے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, مینز امپیکٹ آن انوائرمنٹ, کہ انسان نے ماحول کے اوپر کون کون سے اثرات مرتب کیے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی پہلے 6 اقسام رہ چکی ہوئی ہیں جو ایوالو ہوتے ہوتے موجودہ ہومو سیپینز تک پہنچے, اور جو موجودہ ہومو سیپینز ہیں یہ بھی 40,000 سال پہلے اوریجنیٹ ہو چکے ہیں. اب یہ جو 40,000 سال کا سفر ہم نے طے کیا اور پھر اس کے بعد موجودہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں, یہاں تک پہنچنے کے دوران ہم نے بہت ساری چیزوں کو کریٹ کیا اور بہت ساری چیزوں کو ڈیٹیریوریٹ کیا. ان میں سے انوائرمنٹ وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس سے ہم نے حاصل تو بہت کچھ کیا اور بدلے میں صرف اس کا نقصان ہی کیا. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, تو یہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. جی, سب سے پہلی چیز ایوولوشن. ارلی مین ہیڈ اے نچ ان ایکو سسٹم ایز پرائمری کنزیومر اینڈ ایٹنگ روٹس اینڈ فروٹس, جس کو ہم نے آغاز میں کیا کہا تھا کہ the early humans they were hunters and gatherers. تو پرائمری کنزیومر وہ ہیں جو ہربیفوری کر رہے تھے, یعنی صرف پلانٹس اور ویجیٹیبلز وغیرہ کھا کے اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر لیا کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد شکار کرنے کی عادت آ گئی اور پریڈیٹری موڈ میں کنورٹ ہو گئے, سیکنڈری کنزیومرز بن گئے انسان. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس جو کلچر والی بات ہم کرتے ہیں کہ جب سوسائٹی کا آغاز ہوا اور انسانوں نے مل جل کے رہنا شروع کیا اور جب پروفیشنز کی بانٹ کر دی گئی کہ کوئی انجینئر بن جائے, کوئی ڈاکٹر بن جائے اور کوئی کسی اور پروفیشن میں چلا جائے, تو تب سے تہذیب کا آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ 5,000 سال پہلے ہو چکا تھا. آلرائٹ, اب اس میں اسٹوڈنٹس جو آخری 200 سال یعنی موجودہ وقت سے اگر پیچھے چلے جائیں تو جو 2 سینچریز گزری ہیں, یہاں پہ ریولوشنری چینجز ہمیں دنیا کے اوپر نظر آتی ہیں, اپنی سوسائٹیز کو آباد کرنے کے لحاظ سے اور اپنی سوسائٹیز کو انہینس کرنے کے لحاظ سے, کہ جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں اس کے پیچھے انڈسٹریلائزیشن کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان ریسورسز پیدا کرنے والے انوائرمنٹ کو بہت ہی برے طریقے سے نقصان پہنچائے ہوئے ہیں. اس میں سے اسٹوڈنٹس اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور زیادہ ماڈرن میڈیسن میں آنے کے لیے ہم نے بہت سارے وسائل کو استعمال کیا اور استعمال کر کے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا. یہ جو ماڈرنائز اب ہم انوائرمنٹ انجوائے کرتے ہیں, اس ماڈرنائزیشن میں کیا کیا چیزیں تھیں جن پہ سب سے پہلے انسان نے غور و فکر کرنا شروع کیا. سب سے پہلی چیز تھی میکنگ ہاؤسز ٹو لیو. obviously یہ موڈیفیکیشن ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو اس طرح سے تبدیل کرنا شروع کیا کہ انسان گھر بنا کے رہنا شروع ہو جائے. آلرائٹ, پھر اس کے بعد کلوتھس ٹو ویئر. اب لباس اور روٹی اور کپڑا اور مکان, یہ والی جو بات کی جاتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان یہ تو بنیادی ضروریات ہیں, تو مکان شیلٹر پلیسز وغیرہ خود سے بنانے کا آئیڈیا انسان کو آیا ہے, باقی آرگینزمز ابھی تک پیچھے ہیں. اسی طرح اپنا لباس خود بنانا یہ بھی انسان کی تخلیق ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ریلیزنگ ہیٹ انرجی فرام فاسل فیولز, یہ ایک خطرناک چیز بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میجر فیکٹرز کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ دنیا میں ہر طرح کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ بائی موڈیفائنگ اٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا, جن مسائل میں سے 2 بڑے مسائل آپ کی کتاب میں ڈسکس کیے گئے ہیں. The first one is population explosion and the second one is population pressure. ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, population explosion, اب آپ کو لفظ دیکھ کے اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آبادی کا دھماکہ. اب یہاں پہ 2 فیکٹرز آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو پھیل بہت سپیڈ کے ساتھ رہا ہے, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ it has a destructive effect, تباہ کن قسم کے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر. کس طرح سے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کے لیے اسٹوڈنٹس دیکھیں, ڈیموگرافی کی ایک ٹرم یہاں پہ استعمال کی گئی ہے آپ کی کتاب میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہیومن پاپولیشن, اس کے ایٹریبیوٹس اور وہ تمام فیکٹرز جو اس پاپولیشن کو متاثر کر سکتے ہیں, ان سب کا ایک جگہ پہ رکھ کے اگر مطالعہ کیا جائے تو دس از نون ایز ڈیموگرافی. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, پھر اس کے بعد ایک اہم جملہ جو ٹاپ پہ میں نے لکھا ہے کہ the population explosion is the root cause of many worldwide problems, یعنی کہ بہت سارے ایسے مسائل جو اس وقت دنیا کے اوپر موجود ہیں, ان تمام مسائل کی جڑ کون ہے؟
انسان کی آبادی کا ضرورت سے زیادہ پھیل جانا. اس کے لیے ایگزامپل جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اپنے وطن عزیز کی ڈسکس کریں گے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں، جب ہم انگریزوں اور ہندوؤں سے آزاد ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جا کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت کی آبادی کتنی تھی، only 32.5 ملین. اور اتنی سی آبادی کے لیے this piece of land it was marvelous blessing. لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کتاب کا فیکٹ ہے it says that 150 to 160 ملینز تک انکریز کر گئے. اور اس اضافے کو جو آپ کی کتاب بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 20 سال میں ہیومن پاپولیشن کا اضافہ جو ہے وہ صرف 2% کی ریشو سے بڑھتا چلا جا رہا تھا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ 35 سال کے بعد یہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے گی یہ آبادی. اب اسی چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اسٹوڈنٹس 2017 کی جو فگرز ہیں ہمارے پاس وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ موجودہ جو پاکستان کی آبادی ہے it is 197 ملین. alright, ہم ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is not accurate، لیکن still یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس کیلکولیٹ کیے جا چکے ہیں سینسس کے بعد. alright اسٹوڈنٹس، پھر اب اگر آبادی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مور پاپولیشن مور ڈیمانڈ آف فوڈ اسپیس اینڈ ادر ریسورسز. یعنی اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذرائع چاہیے، اور وہ وسائل ہم ہمیشہ نیچر سے ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ آبادی بڑھے گی تو اس کی بہت ساری ڈیمانڈز بھی پوری کرنی پڑیں گی. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر وہ تمام فیکٹرز جو پاپولیشن ایکسپلوژن کا باعث بن چکے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ موجودہ دور کو چونکہ ہم ٹیکنالوجی کا یا بہت ساری سہولیات کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ پاپولیشن گروتھ از افیکٹڈ بائی انکریز ان لائف ایکسپیکٹنسی. اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ صحت کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح میڈیسن وغیرہ، اسی طرح ہمارے ارد گرد رہن سہن کا ماحول یا جسے ہم لیونگ سٹینڈرڈز کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں امپروو کرنے کی وجہ سے جو زندگی کا ایوریج دورانیہ ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل مورٹیلٹی ریٹ کم ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم برتھ ریٹ بہت ہی زیادہ ہے. ڈیو ٹو بیٹر لیونگ کنڈیشنز، ایجوکیشن، بیٹر فوڈ اینڈ میڈیسن. جب یہ ساری سہولتیں میسر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کا دورانیہ انکریز کر جائے گا، اور اس ڈیوریشن انکریز کرنے کی وجہ سے زمین کے اوپر انسان زیادہ دیر تک سروائیو کریں گے، زیادہ ڈیمانڈز کریں گے، اور اس کی سپلائی دینا انوائرمنٹ کا کام ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے اس کو اسٹوڈنٹس، یہ جو دباؤ ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے ڈیمانڈز کا، دس از نون ایز پاپولیشن پریشر. اس میں کون کون سے فیکٹرز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ واٹ از پاپولیشن پریشر. اب نیڈ ٹو انکریز ایگریکلچر. اب اس کو اگر ہم پہلے سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز، کہ اگر انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اضافے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کا الٹیمیٹ سورس کون ہے؟ دیٹ از انوائرمنٹ. اور ماحول سے ہی ہم نے یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہیں. اگر ہم ماحول سے یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے پاپولیشن کو مینیج کریں اور پھر اس کے بعد اپنی سپلائی ڈیمانڈ چینز کو بھرپور طریقے سے انگیج کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہے، and that is the root cause of the worldwide problems, and that is overpopulation. alright, اب اسٹوڈنٹس اس میں دیکھیں کہ اگر انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کن کن چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. انکریز ان ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. تو ماحول کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے دس از نون ایز پاپولیشن پریشر. alright, اور اس کے کانسیکوینسز میں جو چیز ہم لوگ خود بھی اپنے ملک میں دیکھتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ہمسایہ ممالک کے اندر بھی یہ کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ اگر آبادی کا تناسب جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ may cause poverty and burden in developing countries، جس کی وجہ سے اکانومی سٹیبل نہیں ہو پاتی کسی بھی ملک کی، اور تو اور بنیادی ضروریات پوری کرنا حکومت کے لیے ناممکن سے ناممکن تر ہوتا چلا جاتا ہے. alright students، پھر اسی طرح اب انسان زندہ ہے اگر تو خوراک کی بھی ضرورت ہے، تو خوراک کی ضرورت جو ہے یہ بھی سارے کا سارا دباؤ الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کے اوپر ہی جا رہا ہے. پھر اس کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بیٹر پلاننگ اینڈ پروٹیکٹنگ ریپڈ ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ کین سیو دا ارتھ. اب یہ جو ہمارے پاس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ہم ہیومن پاپولیشنز کو پلان کرنا شروع کریں، انسانی آبادیوں کی روک تھام کے متعلق ہم پہلے کیمپینز چلانا شروع کریں،
اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جس پہ ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹل ریسورسز کو کس طرح سے کریٹ، ریجنریٹ اور رینیو کر سکتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی غور و فکر کر لیا جائے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اب اس کی وجہ سے جو بنیادی طور پہ انسان نے کچھ تبدیلیاں کرنا شروع کی ہیں انوائرمنٹ کے اندر. آپ کی کتاب کہتی ہے کہ کنورژن آف دا نیچرل ٹو آرٹیفیشل مینٹیننس، ایگریکلچر ایکو سسٹمز مس مینجڈ، ٹوٹل پروڈکٹیوٹی از ریڈیوسڈ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قدرتی وسائل والی ایگریکلچرل لینڈز تھیں ان کو فارمز میں اور آرٹیفیشل فرٹیلائزرز استعمال کر کے پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کی جائے گی تو الٹیمیٹلی اس سے بھی نقصان ہی ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ جو قدرتی وسائل یا قدرتی سائیکلز ہیں، جب انسان اپنی پیس کے اکارڈنگلی ان کو تیز کرنے کی کوشش کرے گا تو قطعاً جو نیچر کا بیلنس ہے وہ قائم نہیں رہ پائے گا، تو الٹیمیٹلی اس کے بھی بہت سارے نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اب اس کے لیے ریزلٹس کے طور پہ جو ایگزامپلز آپ کی کتاب میں مینشن کی گئی ہیں اس میں ڈسٹ باؤل آف نارتھ امریکہ، ڈیزرٹیفیکیشن ان افریقہ اور ڈسٹرکشن آف ٹراپیکل رین فارسٹ، یہ چیزیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں زمین کے اوپر کہ اگر انسانی آبادی کو وقت پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اسٹوڈنٹس اگر ایک ہم سمپل سی ایگزامپل لینا چاہیں تو آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس جس گھر میں رہتے تھے اسی جگہ پہ آپ کے پیرنٹس وغیرہ کے 4-5 بہن بھائی اگر موجود ہیں، وہ بھی اسی سپیس کو آکیپائی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی کے بعد وہیں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اکارڈنگ 2-3 بچوں سمیت وہ 4-5 بہن بھائی بھی ایک ہی جگہ پہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپیس آہستہ آہستہ کنجسٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو وہاں پہ گھٹن کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اگر ہم زمین کو اپنا گھر سمجھیں اور ہم انسانی آبادی میں اضافہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہمیں معاشرتی اعتبار سے دیکھنے پڑ رہے ہیں، بہت سے ممالک میں آپس کا جو کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بلا وجہ جنگیں جو چھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں اسی وجہ سے آغاز ان کا ہوا ہے کہ سپیس کو مینج نہیں کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا ہیومن پاپولیشن، اور ہیومن پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا اویلیبل سپیس اینڈ ریسورسز. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر اس کے بعد امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے کہ کیا کیا ریزنز ہیں اوور پاپولیشن کے. تو اس میں وہی تمام تر سہولیات جو ہمیں ماڈرنائز اور پروگریسڈ کنٹریز میں ملتی ہیں: ڈیزیز پریونشن، میڈیسن، پرسنل ہائیجین، امپروو نیوٹریشن، لیونگ سٹینڈرڈز، چائلڈ کیئر، میٹرنٹی. یہ وہ مسائل ہیں کہ جو کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی عوام تک پہنچانا، لیکن عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پہلے سے آگاہ ہو ان سب چیزوں سے کہ پہلے خود کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا ہے ان تمام تر سہولیات کے لیے. پھر اسی طرح ویلفیئر سروسز جو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ملک میں بھی اویلیبل ہیں، لیکن اویئرنیس نہ ہو پانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ان کا علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اویئرنیس کیمپینز کا بھی حصہ بنے، دوسرے لوگوں تک یہ تمام سہولتیں پہنچائیں اور یہ انفارمیشن بھی پہنچائیں کہ کس طرح سے حکومت کی دی گئی سہولتوں کو اویل کیا جا سکتا ہے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں یا جو نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے وہ کیا کیا ہیں؟ اوور کراؤڈنگ سب سے بڑا مسئلہ. جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایسے شہر کہ جو انٹرنیشنلی فیمس ہیں، جیسے ایون لاہور، اسلام آباد، کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ٹریفک کا ایک ہجوم نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان آرگنائزڈ ٹریفک جیمز اور بلاکیجز وغیرہ بھی نظر آتی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ آبادی کا ضرورت سے بڑھ جانا اور وسائل کا بیجا استعمال. اس میں ایک اور فیکٹر اسٹوڈنٹس اگر ہم شامل کریں تو وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی افورڈیبلٹی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایک علیحدہ سے گاڑی لے دی جائے، اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ یا کسی اسکول یا دوسرے تعلیمی ادارے کی جو پہلے سے سہولت میسر ہے اسی کو اگر حاصل کر لیا جائے تو ہم اس طرح کے مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اور کیا کیا مسائل اس کی وجہ سے زمین کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں؟ لیس اسپیس، مور کرائم، وائلنس، ڈسٹرکشن آف کنٹری سائڈز. گاؤں اور صاف ستھرے ماحول والے جو مضافاتی علاقے ہوتے ہیں شہروں کے، ان میں بھی خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ٹاؤنز اور سوسائٹیز مسلسل جس طرح سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو وہ جگہیں جہاں سے نہ صرف خوشگوار انوائرمنٹ یا خوشگوار ماحول میسر ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی بہت ساری ایگریکلچرل لینڈز بھی اس چیز کی زد میں آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے اینیملز، پلانٹس اور وائلڈ لائف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں.
اور مسلسل یہ پروسیس چلتا چلا جا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ اسٹوڈنٹس خود بھی غور کریں اور دوسروں کو بھی یہ اویئرنیس ضرور پھیلائیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک